یہ ہے کہ اردو اخبار کے جو نام نہاد مالکان اور مدیران ہیں وہ حرام خوری پر آمادہ ہیں. ایسے لوگوں کو اردو آبادی روکے. سرکار کی بھی نظر پڑنی چاہیے کہ کون لوگ جو ہیں اردو کے بہت سے رجسٹرڈ اخبار ایسے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو پی ڈی ایف فائل نکلتی ہے جس کی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. البلاغ، الہلال اور جناب زمیندار اور بہت سے اخبارات تھے. مولوی محمد باقر جیسے جیالے اور جانباز صحافی تھے جس نے اخبار نکالا. انگریزوں کو ارریہ کی بات کریں گے، ارریہ ضلع کی، تو اردو کا ایک ہی اخبار آتا ہے، وہ انقلاب ہے جس میں آپ لکھتے ہیں. اور اردو اخبارات کی میں بات کروں تو ان میں سے ایک مشہور نام ہے راشٹریہ سہارا، جن کی اشاعت کچھ دن پہلے جو ہے 2-4 جگہوں سے بند ہو گئی ہے، جیسے کہ کولکاتہ سے، سر ممبئی سے. ایک اچھے جگہ ہے سب اور بہت بڑی جگہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اردو صحافت کی جو مستقبل ہے سر وہ ٹھیک ہے یا اچھا ہے سر؟ ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ٹرو رپورٹس کا اس لیے شکریہ کہ مجھے موقع مل رہا ہے آج پریس دیوس پہ بات کرنے کا. آج اصل میں قومی پریس ڈے ہے، نیشنل پریس ڈے. 16 نومبر ہے آج کے دن. پریس کونسل آف انڈیا کا قیام ہوا تھا 66 کے آس پاس 1900. تو سب سے پہلے دیش بھر کے، دنیا بھر کے تمام جو صحافی برادری ہیں اس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان سب کو مبارکباد. اور آپ نے جو سوال کیا ہے ہم سے بتایا کہ اردو صحافت ترقی پذیر ہے یا زوال پذیر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافت اصل میں زبان ہے ہی نہیں. صحافت تو صحافت ہے. آپ ویژول سے کر رہے ہیں وہ صحافت ہے. کوئی پکی سیاہی کی رپورٹنگ سے کر رہا ہے وہ صحافت ہے. کوئی آدمی سینہ بسینہ خبریں پہنچا رہا وہ بھی صحافت ہے. اور کوئی بیان سے لوگوں کو اپنی جانب راغب کر رہا ہے، کسی بات کی جانب توجہ دلا رہا وہ بھی صحافت. تو صحافت ہے. اور صحافت جو ہے اصل میں صحیفہ سے ہے. صحیح لفظ یہ ہے، صحیفہ ہے. صحیفہ آسمانوں سے اترا کرتا تھا، نبیوں پر اترا ہے. اس لیے صحافت کے پیشے سے وابستہ لوگوں کو اپنے قلم کی حرمت کا بڑا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ بات وہی کہنی چاہیے یا وہی لکھنا چاہیے جو واقعی وہ ہے. کوئی اڑنگل باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہ بات نہیں ہونی چاہیے جس سے سماج میں خلفشار پیدا ہو. اور صحافت کا تو مین موٹیو ہے، بلکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی جو ہے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے لکھے، پڑھے، بولے، کہے. سب کا مقصد غالباً یہی ہے. لیکن میڈیا کا جو مین مقصد ہے مہاتما گاندھی کے قول کے مطابق میڈیا کا کام ہے خدمت کرنا. اور میڈیا کا کام ہے کہ وہ جو ہے عوام کو باخبر کرے اور غیر ضروری خبروں سے اس کے ذہن کو بوجھل نہیں کرے. ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے صحافت کوئی زبان نہیں. ہاں، کوئی زبان نہیں. لیکن کیا ہے کہ جیسے کہ ہاں، میں اس پہ آتا ہوں، اردو صحافت پہ بھی آتا ہوں. تو دراصل یہ ہے کہ زبان، جس زمانے میں جس زبان کا غلبہ رہتا ہے اس کے صحافی بھی ہوتے ہیں، اس حساب سے بات بھی چلتی ہے. اردو کوئی چھوٹی موٹی زبان نہیں، یہ عالمی زبان بن چکی ہے اور دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے. اور اردو صحافت نے تو آزادی کی دلائی، آزادی کی لڑائی میں اہم رول ادا کیا. ملک کو آزادی دلائی ہے. البلاغ، الہلال اور جناب زمیندار اور بہت سے اخبارات تھے. مولوی محمد باقر جیسے جیالے اور جانباز صحافی تھے جس نے اخبار نکالا، انگریزوں کو للکارا، دیش کی آزادی میں اہم رول ادا کیا. تو اس کے بعد سے ہندوستان بھر میں بہت سے اردو اخبار اور رسائل اور میگزین نکلتے رہے ہیں، بند ہوتے رہے ہیں. لیکن اس درمیان راشٹریہ سہارا نام کے جو اردو اخبار کا اجرا ہوا تھا اس نے اردو آبادی میں واقعی ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیا. تو جن لوگوں کا یہ رونا دھونا ہے کہ سہارا کے کچھ ایڈیشنز بند ہو رہے ہیں تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کمپنی ہی دیوالیہ ہو گئی ہے تو آپ کا اخبار تو اس کا ایک حصہ ہے. تو پھر آپ ارریہ میں ہیں، ارریہ میں صرف انقلاب ہی تو آتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی اردو اخبار تو آ ہی نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں. تو بہت سے اردو اخبار اب کیا ہے نا کہ علاقائی اور صوبائی ہیں بہت سے اخبار. لیکن سہارا جو تھا وہ تمام دیش بھر میں پھیلا ہوا تھا. اس کے بند ہونے کا قلق یقینی طور پر سب کو ہے. لیکن جب وہ کمپنی، جس کمپنی کے تحت وہ شائع ہو رہا تھا وہی پہلے سے دیوالیہ ہے تو اس کا کیا رونا دھونا کرنا. لیکن اس کی جگہ الحمدللہ انقلاب نے لیا ہے اور انقلاب دیش بھر میں 2 ایک بڑے شہر کو چھوڑ کے بنگلور وغیرہ کو پہنچ رہا ہے. اور یہی ہے نا صرف آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، دوسری جو بھی اخبارات ہیں اردو والے اخبارات کاہے کم ہو رہے ہیں؟ کیا لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیا؟ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے. اصل میں اخباریں شائع ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ راجدھانی میں ہو رہا ہے.
स्टेट में हो रहा अच्छा, है। मैं दिल्ली में जब था तो वहाँ पे मैंने कई सारे अखबार उर्दू के देखे हमने, जो हिंदी के मुकाबले में 2-4 दिन लेट से उनकी खबरें आती है, तो क्या कहें ऐसा तो नहीं, नहीं है असल कि में देखिए चीज़ें जो है ना गड़बड़ हर जगह होती है। आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू के साथ ये इश्यूज़ हैं कि उर्दू के बहुत से रजिस्टर्ड अखबार ऐसे हैं, जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो PDF फाइल निकलती है जिसकी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और वो सरकार से इश्तिहार लेते हैं और व्हाट्सएप पे PDF फाइलें बनाते हैं और खर्च लेते हैं, वो छापने का तबाद का खर्च लेते हैं, जी, छापते नहीं है। वो तो बेईमानी है यार, कोई आदमी नहीं, अब हरामखोरी एक कर रहा बात है। ये बात भी हो सकती है ना, जैसे कि क्या उर्दू अखबारात से लोगों के जो विश्वास है वो उठ गया हो, नहीं, या विश्वसनीयता उसमें नहीं, बाकी ना रही हो? उसके वक़ार और एतबार में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। अलबत्ता ये है कि उर्दू अखबार के जो नाम नहाद मालिकान और मुदीरान हैं जी, वो हरामखोरी पर आमादा है। ऐसे लोगों को उर्दू आबादी रोके, हाँ, सरकार की भी नज़र पड़नी चाहिए कि कौन लोग जो हैं PDF फाइलें निकाल के हमसे जो है लंबी मोटी रकम ऐंठ रहे हैं, इश्तिहार के नाम पे ले रहे हैं, छपाई के मैंने नाम कई पे ले रहे हैं। अखबार देखे तो 2 दिन पुरानी न्यूज़ चल रही है, तो हाँ, कैसे उस पर विश्वास होगा कि ये हमें सही खबर नहीं, देगा? वो दरअसल वो अखबार नहीं है, फिर तो वो किसी का वो तय किया हुआ कोई पुलिंदा हो सकता है, अखबार नहीं हो सकता। और जो आदमी अपने पेशे और अपने कलम के साथ जो है इंसाफ नहीं करे, वैसे शख्स के बारे में राय क्या देनी। तो अच्छा, तो अभी अगर कोई सहाफत करना चाहे, उर्दू सहाफत अगर हाँ, उसके लिए कर सकता है, उसका मुस्तकबिल ठीक है। उसके लिए मुस्तकबिल बहुत रोशन है, जी, और लिखने पढ़ने का जी, कोई बदल इस दुनिया में नहीं है। जिसको लिखना आता है या जो लिखना चाह रहा है वो गोया कि बहुत ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक बरगुज़ीदा लोगों में है, और अल्लाह ने उसको एक ऐसी सलाहियत अता की है जिससे जो है वो एक अवामुन्नास तक अपने लिखे से पहुंच सकता है। ये तो बड़ी सलाहियतें हैं भाई, दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत से हुनर है, लिखने का हुनर सबको नहीं होता है। लिहाजा जो लोग आना चाह रहे हैं इस शोबे में, मैं वैसे नौजवानों से कहना चाहता हूँ आइए, बहुत ज़्यादा स्कोप हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है हौसला अफजा मकामात हैं। आप मेहनत करेंगे ज़रूर मकाम की बुलंदी तक पहुँचेंगे। आप उसके एग्जाम्पल आप ट्रू रिपोर्ट्स के आपकी टीम खुद है, आप लोग बेसरो सामानी के आलम में आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि आपके लिए ये सफ़र जो है बहुत ज़्यादा यादगार रहे और आप मंजिल मकसूद तक पहुँचे। समाज और कौम की भलाई के लिए आपका चैनल भी एक बड़ा रोल अदा करे। मेरी नेक दुआएँ और तमन्नाएँ हैं, और आज के प्रेस डे पर मैं आप सबों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।